मुअज़्ज़िज़ सामईन, निम्रा अहमद के खूबसूरत नावल कराक्रम का ताजमहल की आज हम छठी चोटी पढ़ेंगे। आइए सुनते हैं। हफ्ता 30 जुलाई सन 2005। घोड़े की तेज दौड़ती टापों की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। वो दूर खैमों के करीब से घोड़ा दौड़ाता इसकी तरफ आ रहा था। वो वहीं बैठी रही जहां रात को उफक ने इसे आखिरी बार देखा था। फर्क सिर्फ ये था कि चांदनी वापस चली गई थी, अंधेरा छट चुका था, नीली रोशनी हर सू फैलने लगी थी। दूर उफक पर एक नई सुबह तुलू हो रही थी। झील का पानी सब्जी माइल लग रहा था। अभी तक सूरज की किरणों ने इस पर अपना रक्स शुरू नहीं किया था। तुम इधर क्या कर रही हो? घोड़ा इसके करीब ले जाकर उफक ने रफ्तार कम कर दी। जिंदगी में पहली दफा हारने की सजा पूरी कर रही हूँ, मगर या तो माहू ढूंढ की मछलियाँ बहुत ही होशियार हैं या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। इसने हाथ में फिशिंग रॉड पकड़ रखी थी। ओ खुदाया, तुम रात भर यही करती रही हो क्या? शहदरग आंखों में हैरत दर आई। सोई नहीं हो क्या? किसी दानिश्वर ने कहा था सोना वक्त का ज़िया है। वो क्या कहती? रात भर नींद ही नहीं आई थी। बहुत माजरत, मगर मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आजकल माहूडुंड में मछलियां नहीं होती। घोड़े की लगामें थामे आंखों में शोखी लिए वो मुस्कुरा रहा था। वो अभी तक घोड़े पर बैठा था। क्या? वो चिल्लाकर खड़ी हुई। गोद में रखा हैट नीचे घास पर गिर पड़ा। तुमने मुझे गलत डेयर क्यों दिया? मुझे भी इसी दानिश्वर ने बताया था कि वक्त ज़ाया करवाने के और भी कई तरीके होते हैं। वो हंसा। बेहतर, अब तुम अपनी नई रॉड खरीदना। गुस्सा इतना शदीद था कि इसने उफक की राड उठाकर झील की तरफ उछाल दी। राड ने गोता खाए और फिर पानी में डूब गई। मैं ये राड दरिया से ट्राउट का शिकार करने के लिए लाया था, मगर तुमने खुद को ट्राउट खाने से महरूम कर लिया है। मैं ट्राउट खाए बगैर भी एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। वो हेड सर पर रख कर आगे चल पड़ी। सुनो कराक्रम की परी। परीक्षे के कदम जंजीर हुए थे। इसने पलटकर घोड़े पर बैठे उफक को देखा। तुम्हारा एक यादगार तस्वीर खिंचवाने का दिल चाह रहा है? नहीं। वो 2 कदम मजीद आगे चल पड़ी। मगर मेरा चाह रहा है। वो जस्त लगाकर घोड़े से उतरा, भागकर इसकी तरफ आया। पीछे से हाथ बढ़ाकर इसने इसका हैट उतार दिया। क्या है? वो एड़ियों के बल घूमी। उफक ने अपनी कैप इसके सर पर रखी। तुम ये पहनो, अपनी जैकेट, घड़ी और मफलर। इसने परीक्षे को थमा दिए और इससे इसकी घड़ी ले ली। तुम करना क्या चाह रहे हो? मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमारे आखिरी दिन मैंने और जीनिक ने एक दूसरे की टोपियाँ, जैकेटें, टाइयाँ, घड़ियाँ और सन ग्लासेस पहनकर तस्वीर खिंचवाई थी। बहुत यादगार थी वो। इसने उफक की चीज़ें पहनकर इसको अपना हैट पहने देखा और बेख्तियार हंस दी। हम मज़हका खेज लग रहे हैं उफक। हम नहीं, सिर्फ तुम। मुस्कुराती हुए इसे चिढ़ाकर इसने दूर खड़े अमीर हसन को आवाज़ दी। वो पास आया तो इशारों से तस्वीर खींचना सिखाकर अपना पोलोराइड कैमरा इसके हाथ में थमा दिया। तस्वीर के लिए दोनों घोड़े के साथ खड़े हो गए। उफक ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थाम ली। तस्वीर बनकर आए तो ऊपर लिख देना कि घोड़ा मेरे दाएं तरफ है। पिछड़ी बात का बदला उतार कर वो खुद ही हंसती। इसी लम्हे घोड़े वाले ने बटन दबा दिया। फ्लैश चमकी और चंद ही लम्हों बाद तस्वीर बाहर निकल कर आ गई। एक फोटोग्राफर की हैसियत से तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है मिस्टर। इसके यूं रेडी ना कहने पर वो तस्वीर झाड़ते हुए बहुत जलकर बोला था। मीर हसन टक्कर टक्कर इसका चेहरा देखने लगा। ये शुक्रिया कह रहा है। अपनी हंसी रोक कर इसने इसे बताया। खैर, इसका कसूर नहीं, तुम सारे पाकिस्तानी ही रेडी कहे बगैर तस्वीर खींचते हो। तस्वीर झाड़ते हुए वो मुस्कुराया। परीक्षे को याद आया, मरी में इसने भी रेडी कहे बगैर ही उसकी तस्वीर खींची थी। हम बहुत से काम रेडी कहे बगैर करते हैं। खैर, तस्वीर दिखाओ। इसने तस्वीर उफक के हाथ से ले ली। वो हंस रही थी। हंसते हुए वो गर्दन को कदरे पीछे फेंक देती थी। हंसी रोकने को इसने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कलाई में मौजूद स्याह घड़ी के डायल का एहराम चमक रहा था। उफक घोड़ी की लगामें थामे गर्दन मोड़कर इसे देख रहा था। इसके सर पर मौजूद हैट, जिसका गुलाब अब मुरझा सा गया था, इसको बिल्कुल काउबॉय की तरह दिखा था। अच्छी है। इसने तस्वीर वापस कर दी। तुम रखना चाहती हो? नहीं। वो अपनी तमाम तर कश्तियाँ जलाकर जाना चाहती थी। बहुत अच्छा। उफक ने तस्वीर अपनी सफ़ेद जैकेट की जेब में डाल ली, जो परीक्षे से इसकी दूसरी चीज़ों के साथ वापस कर चुकी थी। राइडिंग करोगी? नहीं, मुझे घोड़ों से डर लगता है। वो पीछे हटी। एक बहादुर कोह पैमा को घोड़े से नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एक बहादुर कोह पैमा को बुरे ख्वाब से भी नहीं डरना चाहिए। वो जवाब में मुस्कुरा कर बोली, बैठ जाओ, ये बहुत अच्छा घोड़ा है। खूबसूरत औरतों का तो बड़ा ही एहतराम करता है। वो इसकी बात नज़रअंदाज कर गया। शुक्रिया, मगर मैं तो लड़की हूँ। अच्छा, ऊपर बैठो ना। एक पाँव इधर रकाब पर रखो तो सही। इसके इसरार पर कदरे हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और पाँव रकाब में डाला। ओके, अब दायां हाथ मेरे कंधे पर रखो और बायां पीठ पर। किसकी पीठ पर? वो चढ़ते चढ़ते रुकी। घोड़े की पीठ मादाम। वो तहम्मुल से मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा। वो मोशर्मिंदा सी हंसी फिर कदरे डरते हुए इसके कंधे का सहारा लेकर घोड़े पर बैठ गई।
ڈرو نہیں، میں نے کہا نا، یہ خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ اس کی خوفزدہ صورت دیکھ کر وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا، مجھے زمین پر پٹکنا اس کے احترام کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی تمام تر بہادری کے باوجود گھوڑے سے سخت خوفزدہ تھی۔ یہ تو میں نے اس سے نہیں پوچھا، خیر تم یہ باغ پکڑو اور اس طرح کرو گی تو یہ چل پڑے گا۔ پریش نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ تم نہیں بیٹھو گے؟ نہیں، فکر مت کرو، یہ تمہیں نہیں گرائے گا۔ نہیں نہیں، مجھے اتارو، مجھے نہیں بیٹھنا اس پر، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ کم آن پریش ڈیئر، یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں ماہو ڈھونڈ میں پھینک دے گا تو پھینک دے، میں تمہارے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دوں گا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی۔ ہاں، مگر مجھے ایک پری کے پیچھے جھیل میں ڈوبنا تو آتا ہے نا۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتارو، یہ مجھے گرا دے گا۔ وہ رو دھونے کے قریب تھی۔ یہ اچھا گھوڑا ہے خوبصورت عورتوں کا، فکرہ اس کے لبوں میں تھا جب بے حد گھبراہٹ میں پریشے نے گھوڑے سے اترنا چاہا۔ گھوڑا یکدم کسی گولی کی طرح تیز رفتاری سے آگے بھاگا تھا۔ افق، وہ چلائی تھی، او گاڈ، پریشیا سے روکو، نیچے مت اترو۔ وہ جو اتنی دیر سے مذاق کر رہا تھا گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر بوکھلا گیا، مگر وہ اس سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی، سو لگام چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا تھا اور وہ تیورا کر گھاس پر گری۔ پاؤں کھینچ کر رکاب میں سے آزاد کروایا، مگر اس کا بایاں ہاتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہوئی، اس کا ہیٹ اڑتا ہوا دور ماہو ڈھونڈ میں جا گرا تھا اور اب نیلے سبزی مائل پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ پری تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سو سوری، مگر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم لگام کھینچ دو؟ تم نے ہی تو کہا تھا۔ اس نے شکوہ کرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں تو بس یوں ہی، وہ سخت شرمندہ تھا۔ ادھر دکھاؤ ہاتھ کو، کیا ہوا ہے؟ افق نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جس میں انگلیوں کے نیچے ہتھیلی پر رگڑ لگنے سے ایک معمولی سا کٹ لگ گیا تھا، جس سے بمشکل خون کی 2-3 بوندیں ٹپکی تھیں، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اچھا دیکھو، رو تو مت، میں دوا لے کر آتا ہوں، ٹھیک؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس معمولی خراش پر نہیں رو رہی؟ رات بھر سے اندر جمع ہوئے غبار کو کسی صورت تو راستہ ملنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پریشے نے دائیں ہاتھ اس کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ بس سنی پلاسٹ لے آؤ۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، کیا پلاسٹک والا بینڈیج؟ او یو مین سانتا باندھ؟ ابھی لایا۔ وہ سمجھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شاید ترکی میں سنی پلاسٹ کو سانتیا باندھ کہتے ہوں گے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی اپنی قسمت کی لکیروں کے درمیان لگے کٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ بینڈیج لے کر واپس بھی آ گیا۔ اب خبردار رونا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر سنی پلاسٹ کی طرز کا بینڈیج لگا کر وہ نرمی سے ڈانٹتے ہوئے بولا، اتنی پیاری آنکھوں کو رو رو کر سرخ کر ڈالا ہے تم نے؟ اس نے چونک کر نم آنکھوں سے اپنے ساتھ گھاس پر بیٹھے افق کو دیکھا۔ براہ راست پہلی دفعہ اس نے اسے خوبصورت کہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی نرم احساس جاگا تھا۔ اب درد ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ہاں درد تو ہو رہا ہے، اذیت دیتا درد اس کے دل میں ہو رہا ہے، مگر اس نے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں صاف کرو۔ اپنی چیخوں سے تم نے نشا اور ارسا کو اٹھا ہی دیا ہوگا۔ وہ ابھی آ کر پوچھیں گے کہ میں نے ایک منگنی شدہ لڑکی کو کیا کہہ ڈالا کہ وہ یوں رو رہی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے کہا تھا یہ گھوڑا بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت عورتوں کا احترام کرتا ہے۔ ہاں، مگر تم تو لڑکی ہو نا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پریشے نے تعصب سے جھیل کو دیکھا۔ سبزی مائل نیلے پانی پر اس کا ہیٹ تیر رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ جانے دو، تم نیا لے سکتی ہو۔ اس نے اداسی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نئے ہیٹ پر ایسا باسی سرخ گلاب تو نہیں لگا ہوگا جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھائی ہوئی ہوں گی؟ صحیح کہہ رہی ہو، بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ چلو خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ساتھ گھاس پر چلنے لگے۔ وہ ننگے پاؤں تھی جبکہ افق کے پاؤں میں جرابیں تھیں۔ تمہارا ڈیئر ابھی تک نامکمل ہے، جانتا ہوں، اور میں تمہیں اب کوئی مشکل ڈیئر دوں گا، مگر وہ راکا پوشی کو سر کرنے سے متعلق نہیں ہوگا، اس نے متنبہ کیا۔ اوکے، اب چلو۔ سنو نشا کہہ رہی تھی اس کے بھائی کی کسی دوست کا باپ تمہاری کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے؟ ہاں ہے۔ پھر تم اس سے کہو اپنے صدر سے کہہ کر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی صدارتی ایوارڈ دلوا دے۔ وہ بچوں کے اسی انداز میں ضد کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تمہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ لینے کا شوق کیوں ہے؟ میں 20 سال بعد اپنے سفر نامے میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں گیا تو اس کے بادشاہ نے میری آؤ بھگت کی وغیرہ وغیرہ، سمجھا کرو نا، شو آف۔ خیر، حسیب کے دوست کا باپ ایک سرکاری ملازم ہی ہے، رچرڈ آرمسٹج نہیں جو اس کی بات مان لی جائے گی۔
افق ہنس پڑا، کیا خوب بات کہی، عراق امریکہ جنگ میں امریکہ ہماری منتیں کرتا رہا مگر ترکی نے اور طیب اردگان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دونوں گھاس پر چلتے ہوئے اردگان، مشرف اور افغان جنگ کی باتیں کرتے رہے۔ خیموں کے بجائے وہ جھیل کی طرف آ گئے تھے۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کا وقت تھا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، تم ٹھہرو میں وضو کر لوں۔ وہ جھیل کے پانی کے قریب چلا گیا اور گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر صاف پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑی مسکراتی ہوئے اسے وضو کرتے دیکھتی رہی۔ بازو کوہنیوں تک دھو کر اس نے کیپ اتاری اور مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کی جرابیں اتار کر انہیں پانی میں ڈبو کر دھونے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئے اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ افق یہ وہ بے یقینی سے اس کے بائیں پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کو پیماؤں کی زندگی ہے مادام جہاں زیب، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے نا۔ وہ بہت ہی اطمینان سے اپنا بایاں پاؤں دھو رہا تھا جس کی آخری 2 انگلیاں نہیں تھیں، مگر کیسے، یہ کیسے ہوا؟ اس سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ افق نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ فروسٹ بائٹ۔ اب وہ جرابیں واپس پہن رہا تھا۔ نماز قضا ہو گئی ہے، شاید مجھے جانے کیوں نہیں دھیان رہا اس طرف۔ وہ افسوس کرتا گھاس پر سے کیپ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر رکنا پڑے گا ادھر؟ پریشا نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ ماہو ڈھونڈ ہے۔ واپسی کے درمیان یہ بات تھی جو اس نے پہلی دفعہ اس سے کہی تھی، ورنہ وہ افق کی طرح بالکل خاموشی رہی تھی، مگر اب جب لینڈ کروزر سڑک کے درمیان رک گئی تھی تو اسے پوچھنا ہی پڑا۔ جب تک یہ پتھر راستے سے نہیں ہٹے گا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے محض 5 منٹ کی بوندا باندی ہوئی تھی جس سے سڑک کے بالکل بائیں طرف پہاڑ سے چپکا ایک دیو کامت پتھر ذرا سا سڑک کر دائیں طرف ہو گیا تھا اور اس کے ذرا سے سرکنے پر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار جو دوسری طرف سے آ رہی تھی رک گئی تھی۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اگر پتھر کے سائیڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں بہتے اشو میں گرتی۔ یہ جگہ آبشار اور اشو ویلی کے درمیان تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے آبشار سے پلٹنے والوں کی لمبی قطار تھی اور دوسری طرف سے آبشار پر آنے والی گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اس وزنی پتھر کو دھکا لگانے میں لگے ہوئے تھے مگر وہ ہل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو امریکہ سمجھ کر دھکا لگاؤ، ایک گاڑی کے پٹھان ڈرائیور نے جوش سے کہا تو ماحول کشتے زعفران بن گیا۔ آؤ نیچے دریا پر اترتے ہیں۔ وہ افق کے کہنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے پہاڑ سے نیچے اترنے لگی۔ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہوں؟ مسلسل خاموشی سے وہ جلد ہی اکتا گیا تھا۔ یہی کہ ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے، ان حسین وادیوں اور مرغزاروں کو چھوڑتے ہوئے میں بہت اداس ہو رہی ہوں۔ تم حسین یادیں ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ بچھڑنے کا دکھ حسین یادوں کو دل پر لگا گھاؤ بنا دیتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ناسور بن جاتا ہے، اور ناسور کوئی مسیحا نہیں بھر سکتا، وقت بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے احتیاط سے پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے جوتے کی نوک سے ایک پتھر کو ہٹایا۔ نیچے بے تحاشا سیاہ موٹے موٹے کیڑے تھے۔ اس نے فوراً پتھر واپس رکھ دیا۔ کیڑے دب گئے۔ ہم بچھڑ نہیں رہے، ہم پھر ملیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ وہ چونکی کدھر؟ راکا پوشی بیس کیمپ میں 8 تاریخ کو۔ بیس کیمپ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم آن، اس نے سر جھٹکا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں دومانی نہیں جاؤں گی۔ تم دومانی ضرور آؤ گی، وہ پر یقین تھا۔ ہنزا کے باسی راکا پوشی کو پیار سے دومانی کہتے تھے۔ تمہیں کیسے اتنا یقین ہے؟ ایسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بے جا انتظار کرو گے؟ میں نہیں آؤں گی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، شاید امریکہ، میرا مطلب ہے پتھر اب تک سرک چکا ہو۔ وہ واپس اوپر چڑھنے لگی۔ دریا ان سے کئی فٹ نیچے نشیب میں بہہ رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں پری، ہم اچھے دوست ہی تو ہیں، ہم اور ہیں کیا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، اس کے جذبات کی شدت، اس کے ان کہے تعلق کی نوعیت، مگر بولی تو بس یہ کہ میری شادی ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، میں نہیں آ سکوں گی، تمہیں بیس کمپ سے سی آف کرنے بھی نہیں، مجھے بلاؤ گی اپنی شادی پر؟ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ وہ ہنس پڑا، مذاق کر رہا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرو گی۔ خوشیوں میں؟ اس نے یاسیت سے سوچا۔ کتنا بڑا مذاق کیا تھا نا افق نے بچھڑتے لمحوں میں، مگر اس نے کہا تھا وہ بچھڑ نہیں رہے، اور اگلی شام 31 جولائی کو پشاور ایئرپورٹ پر نشا اسے سی آف کرتے ہوئے بھی تو اس نے یہی کہا تھا، میں تم سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں، میرا خیال ہے میں تمہیں زندگی میں آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ افق نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ہم بچھڑ نہیں رہے، میں راکا پوشی بیس کیمپ میں ایک بہت اچھی کو پیما کا منتظر رہوں گا۔ اپنے بیگز کی ٹرالی دھکیل کر ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے پریشے نے ایک آخری اداس سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں نہیں آؤں گی افق، کوہ پیما کو اب اپنی پری کو بلا دینا چاہیے۔
کوہ پیما اور پری کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرایا، شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئیں، پھر اس کی مسکراہٹ دھندلا گئی۔ اس کے چہرے کا ہر نقش پریشے کی آنکھوں میں چھائی دھند میں دھندلا ہوتا چلا گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اس سے پہلے کہ قدیم یونانی دیومالا کے اس کردار کا کوئی لفظ روایت میں جگڑے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیتا۔ منگل 2 اگست سن 2005۔ میں کھانے کو دیکھ لوں کہہ کر وہ لاؤنج سے جانے ہی لگی تھی کہ پاپا نے روک کر قدرے آہستگی سے کہا، وحید سے کہو بازار سے چپل کباب بنوا کر لے آئے۔ جلیل کے؟ وہ بے خیالی سے بولی۔ کا؟ وہ سمجھ نہ پائے تھے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں وحید سے کہتی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سنبھلی۔ بھلا جلیل کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ کتنی کمزور ہوگی وہ پری بیٹا، خواہ مخواہ اتنی دور چلی گئیں۔ بھلا کیا رکھا ہے ادھر؟ پھپھو پپا کے سامنے پیار جتاتی اسے بہت مصنوعی لگ رہی تھیں۔ ادھر کیا رکھا تھا؟ ادھر ہی تو سب کچھ رکھا تھا۔ بس یوں ہی وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور کچن میں آ گئی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ کے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر سوچا، وہ واقعی بہت کمزور اور الجھی لگ رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں کراکرم کے تاج محل پر کراکرم کی پری کا انتظار کروں گا۔ وہ آواز جو کسی نغمہ ساز کی دھن سے زیادہ خوبصورت تھی، پچھلے 3 دن سے اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرے گا اور اسے نہ پا کر واپس چلا جائے گا۔ کراکرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی کا یہی منطقی انجام تھا۔ پھر وہ کس کے لیے اداس تھی؟ اس کے لیے جس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، جس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کا گھر ترکی کے کس شہر میں ہے۔ پھر وہ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی تھی؟ ان 2-3 دنوں میں خوشگمانی کے سارے رنگ اس کی آنکھوں سے اتر چکے تھے۔ وہ بے شک اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس نے کیسے عکس کر لیا تھا؟ اب غیر جانبداری سے معاملے کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ یک طرفہ محبت کا شکار تھی۔ پری کیسی ہو؟ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب سیف بغیر کسی دستک کے اندر داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کر بولا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سیف کو اتنے قریب دیکھ کر ناگواری سے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اندر جا کر بیٹھے، میں کھانا لگانے ہی لگی ہوں۔ وہ واپس پلٹ کر جھک گئی۔ میں ادھر ٹھیک ہوں۔ تم نے فون ہی نہیں کیا وہاں سے؟ پاپا کو کرتی تھی روزانہ، یہ بہت تھا۔ اس کا انداز اتنا روکھا تھا کہ سیف چونکے بنا نہ رہ سکا۔ پھر بھی خیر، گنوار قسم کے پہاڑی لوگوں میں جا کر رہنا کیسا تجربہ تھا؟ اس نے زور سے چھری رکھی۔ پہاڑی لوگوں میں جا کر رہنا گنوار نہیں ہے، وہ مخلص اور بہادر ہوتے ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ حیات آباد کے دکانداروں سے زیادہ چرب زبان اور بے ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ دکاندار تو سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے حیات آباد کے ہوں یا اسلام آباد کے۔ وہ سلاد میں نیمبو نچوڑنے لگی۔ پریشے، پاپا نے اسے آواز دی۔ وہ جی کہہ کر سیف کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے باہر آ گئی۔ اپنے ماموں ممانی کو بلا لاؤ، وہ وہاں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی اور ماموں ممانی کی موجودگی لازمی تھی۔ ہاں ہاں، ان کو بھی ہونا چاہیے، آخر کو اکلوتی بھانجی ہے۔ پھپھو نے فوراً خوش دلی سے کہا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ جاتی ہوں پاپا۔ وہ دانستہ لاؤنج کے دروازے سے باہر گئی، نہ کہ کچن سے، کیونکہ وہاں سیف تھا۔ اسے سیف اور پھپھو جتنے برے اور منافق آج لگ رہے تھے، اتنے پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ پہلے وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ اتنا روکھا پھیکا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج وہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ پچھلے 8 دنوں سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ایک دفعہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے تو پھر زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ نشا کے لان میں آج پھر وہ لڑکا حسیب کے ساتھ بیٹھا کاغذ پر کوئی لسٹ بنا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پری آپا، ڈونٹ کال می پری، وہ ناک سکیڑ کر کہتی ہوئی اندر چلی آئی۔ وہ اسے بہت برا لگتا تھا۔ ماموں اور ممانی لیونگ روم میں ہی تھے۔ اس نے چہرے کے زاویے درست کر کے انہیں سلام کیا۔ وہ آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، دراصل پھپھو آئی ہوئی ہیں، تو پاپا نے کہا آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اچھا، ڈیٹ فکس کرنے آئی ہوں گی؟ تم جاؤ پری، ہم آ رہے ہیں، ماموں نے کہا۔ اور کھانا وغیرہ آپ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ بنوا دوں تمہارے ساتھ کچھ؟ ممانی بالکل ماؤں والی انداز میں فکر مند ہو رہی تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ مامی سب کچھ تیار ہے، بس آپ لوگ آ جائیں۔ وہ وہاں سے جا رہی تھی جب ممانی نے دھیرے سے ماموں سے کہا، میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں کبھی پریشے کو ان ناقدروں میں نہ جانے دیتی۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ جہاں زیب سے 1-2 دفعہ پوچھوں کہ سیف میں اچھی شکل اور پیسے کے علاوہ سے کیا نظر آ رہا ہے جو اس نے، اس سے آگے وہ سن نہ سکی کہ باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گئے۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ ان کے قریب سے گزر کر جانے ہی لگی تھی، مگر کسی خیال کے تحت رک کر پوچھ لیا۔
वो इसका नाम हमेशा भूल जाया करती थी। मसहब मसहब उमर, वो उठ खड़ा हुआ। तुम वही हो ना, तुम्हारे अब्बा शायद कोर कमांडर थे और पिछले साल शायद उनको एक एजेंसी का आला ओहदा दे दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल, पिंडी को इन जैसा हैंडसम कोर कमांडर आज तक नहीं मिला, वो इसके साथ चलने लगा था। मैंने सुना है उनकी आगे भी बहुत ज्यादा तरक्की मिलने के चांसेस हैं, और ये कि वो सदर के खास दोस्तों में शुमार होते हैं। वो बड़े उखड़े उखड़े अंदाज में पूछ रही थी। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। कम ऑन, इतना तो मुझे पता है कि पिंडी का कोर कमांडर आर्मी चीफ का फेवरेट होता है। फेवरेट की बात नहीं है, बाज लोगों में इतनी खूबियां होती हैं कि आपके लिए इन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और मुझे ज्यादा नहीं पता, यूसी में इधर नहीं घोड़ा गली में होता हूँ। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। प्रीशे ने खड़े खड़े इसे घूर कर देखा। वैसे बाजियों की उम्र की लड़कियों को देखकर सीटी बजाना भी लॉरेंस कॉलेज में सिखाया जाता है। वो परीशे आपी, मैं जस्ट डोंट कॉल मी आपी, वो खट खट करती वहां से चली गई। बुध 3 अगस्त सन 2005। मैं घंटे तक तुम्हें पिक कर लूंगा, डिनर साथ करेंगे। सैफ का इसके मोबाइल पर फोन आया था। किधर? किसी रेस्टोरेंट में यार। नंबर 1 मैं कोई यार नहीं हूँ, दूसरी बात मैं अभी बहुत बिजी हूँ, सॉरी। इसका अंदाज काफी खुरदरा सा था। तुम अपनी मसरूफियत मुलतवी कर दो, और सैफ मेरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। इसे याद आया उफक ने गहरी रात में से झील के किनारे वॉक करने का कहा था, तो वो फौरन साथ चल पड़ी थी। मगर सैफ पर इसे जरा बराबर भी एतबार ना था। क्या वो शख्स इसकी किस्मत में नहीं हो सकता था? अगर ऐसा था तो वो दोनों बरसती बारिश में मारगला की पहाड़ियों पर एक दूसरे से क्यों टकराए थे? वो हमेशा ये बात सोचती थी। चाय का मग इसने ट्रे में रखा और पापा के कमरे के करीब आकर दरवाजे पर दस्तक दी। आओ परीशे। वो बेड क्राउन से टेक लगाए कोई बिजनेस मैगजीन देख रहे थे। इसे देख कर रख दिया। क्या पढ़ रहे थे आप? उनको चाय का मग थमाकर वो बेड की पाइंती पर टिक गई। शौकत अजीज की बताई गई ग्रोथ वेट में इजाफे की फिगर्स का रिटेल फिगर से मुआजना कर रहा था। ये आदमी स्टॉक मार्केट स्कैंडल का हिस्सा रहा है। ये तो इस मुल्क की इकॉनमी तबाह कर देगा, और ऊपर से इतना झूठ। वो कहते कहते इसके चेहरे के तासरात को देख कर रुक गए। तुम कुछ कहना चाहती हो? पापा, वो अगर आप इजाज़त दें तो वो अल्बर्टो है ना, मैंने आपको बताया था ना, अल्बर्टो की 11 अफराद की एक्सपीडिशन टीम राकापोशी सबमिट करने जा रही है। एक तुर्क ब्रिटिश एक्सपेडिशन और भी है। 22 दिन की को पैमाई होगी, और तुम इनके साथ 8000 मीटर बुलंद पहाड़ पर जाना चाहती हो। इनके लहजे में संजीदगी थी। 8000 कहाँ, राकापोशी तो बस 7000 और चंद मीटर बुलंद है। इसने ये नहीं बताया था कि ये चंद मीटर 788 मील था, और इसकी क्लाइम तो खासी मुख्तसर है। इसने दुआ की कि उनको इल्म ना हो कि राकापोशी का शुमाल मगरबी रिज दुनिया का तवील तरीन रिज है, और मौसम तो इधर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसने ये भी नहीं बताया कि अल्बर्टो अपनी टीम के साथ कई दिन से राकापोशी बेस कैंप में मौसम ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है। मैं चली जाऊं पापा? तुम जानती हो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। उनका लहजा कतई था। जी। वो मायूस होकर वहां से चली आई। बाहर बरामदे में आकर वो सुतून से टेक लगाकर से आसमान को देखने लगी। तारीकी के पर्दे की ओट से कमान सा बारीक चांद झांक रहा था। परीशन ने उदासी से चांद को देखा। ये चांद हुंजा के आसमान पर भी रोशन होगा, निगर के दरिया के पानी पर भी चांदनी की परियों ने रक्स किया होगा। हो सकता है इस वक्त उफक अरसलान भी इसे ही देख रहा हो, इसके रोशन वजूद में किसी को तलाश कर रहा हो। मैं कराक्रम के ताज महल पर कराक्रम की परी का इंतजार करूंगा। यूनानी देवमाला का वो किरदार कराक्रम के ताज महल पर इसका इंतजार कर रहा था, मगर वो वहां नहीं जा सकती थी। परी के पर काट दिए गए थे। फिर पता नहीं इसके दिल में क्या समाई। वो अपने कमरे में आई और दीवार पर लगे पोस्टर्स उतारने लगी। उनको उतार कर वो किचन में आ गई और चूल्हा जलाया। मायानाज को पैमा और दुनिया के बुलंद पहाड़ इसने आग में डालने शुरू कर दिए। एवरेस्ट, K2, ब्रॉड पेक ग्लेशियर, बर्न 2, एनापोर्ना 2 सब इसके चूल्हे में जल गए। जिंदगी में एक मकाम ऐसा आ जाता है जहां इंसान को अपने ताम ख्वाबों से दस्तबरदार होना पड़ता है। प्रीशे की जिंदगी में वो मकाम आ गया था। परी, इसने चौंक कर भीगे चेहरे के साथ पीछे देखा। पापा दरवाजे में हैरान से खड़े थे। इसने जल्दी से आंसू साफ किए। ये क्या कर रही हो? उन्होंने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। इसके हाथ में मौजूद आखिरी पोस्टर था, और वो था मातोज हुमर नागा पर्वत के सामने खड़ा था। इन्हें क्यों जला रही हो? ये तो तुम्हारे बड़े शौक थे, बड़े शौक से खरीदे थे तुमने। बस पापा, इस शौक का क्या फायदा जो सिर्फ ख्वाबों तक महदूद रहे। जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में इसकी आंखें मजीद भीगती चली गईं। कितनी ही देर वो इसको देखते रहे। वो इनकी इतनी प्यारी और फर्माबरदार बेटी यूं रो रही थी, वो भी एक छोटी सी ख्वाहिश के पीछे। तुम जा सकती हो परी। जी, मैं सोने ही जा रही थी। वो सर झुकाकर उनके सामने से हटने ही लगी थी कि वो बोले, तुम राकापोशी जा सकती हो।
وہ جاتے جاتے تیزی سے ایڑیوں کے بل گھومی، اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ آپ نے کیا کہا پاپا؟ تم راکا پوشی کلائم کے لیے جا سکتی ہو مگر صرف 22 دن کے لیے، سمجھی؟ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ وہ ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جا سکتی ہوں؟ ہاں، مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو اس کا سب سے بڑا خواب نہ دیا تو اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انہوں نے دھیرے سے اس کا سر تھپکا۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ سیف کو کہوں تمہارے ساتھ چلا جائے؟ نہیں سیف نہیں پاپا، اسے تو بہتر تھا وہ نہ ہی جاتی۔ نشا اور حسیب ساتھ ہوں گے نا؟ حسیب کے فرینڈز کا گروپ ویسے بھی پرسوں ہنزا جا رہا ہے راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کرنے۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اجازت دے دیں گے۔ تم نے تو پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ انہوں نے مشکوک انداز میں سے گھورا تو وہ ہنس دی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے چلتے لاؤنج میں آ گئے۔ اچھا مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ تمہاری ٹور کمپنی نے تو 11,000 لیے تھے نا؟ انہوں نے والیٹ جیب سے نکالا۔ راکا پوشی کے لیے پاپا 7-8۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ بس 8,000؟ وہ ہزار کے نوٹ گننے لگے۔ 8 لاکھ پاپا، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ پہلے ہمیشہ وہ اسپانسرڈ اور فنڈز ایکسپیڈیشن کے ساتھ جاتی تھی، اب 2 دن میں وہ فنڈز ریزرو کرنے سے یا اسپانسرشپ حاصل کرنے سے تو رہی۔ پری آر یو سیریس؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ ان کا دل تنگ نہ تھا نہ ہاتھ، مگر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ بس پاپا تھوڑا مہنگا شوق ہے نا؟ وہ چھنپ کر ہنستی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا۔ اگر ہوتا تو وہ تو کافی عرصے پہلے ہی پوسٹر جلانا شروع کر جاتی۔ اسے تو تم آز ہیومر کا وہ پوسٹر پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ معزز سامعین، آپ نے کراکرم کے تاج محل کا 6واں حصہ سنا۔ آگے انشاءاللہ ہم 7واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔